یہ جو دوسری ویو ہے، یہ دوسری ویو بہت زیادہ ڈینجرس ہے. ہم نے صرف اور صرف تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. ہم نے لوگوں سے ملنا نہیں ہے، ہم نے بہت زیادہ مجمع والی جگہ پر جمع نہیں ہونا. السلام علیکم، دس از می کرن ناز. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو. میں بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے تھوڑی سی معذرت کرنا چاہوں گی. ایک طویل بریک لگ گیا، ویڈیوز اس طرح سے آ نہیں پائیں. جس طرح ایشوز پر میں بات کر رہی ہوتی ہوں ویڈیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیکاز میں پچھلے دنوں بلوچستان کے وزٹ پر تھی. بلوچستان کے وزٹ کے بعد پھر کچھ مزید ایکٹیویٹیز تھیں جس کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ اپنا یہ والا کام، ضروری کام کیا جا سکے. بہرحال آج کی اس ویڈیو میں کووڈ-19 کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، کورونا کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جس طرح سے پچھلے ویو میں، پچھلے کووڈ کے سیزن میں آبویسلی لوگوں نے بڑی پریشانیاں بھی اٹھائی ہیں، بٹ الحمدللہ ہم دنیا بھر سے اس طرح سے جیسے دنیا بھر میں ڈیتھس ہو رہی تھیں پاکستان میں، الحمدللہ وہ امپیکٹ نہیں آیا. جس طرح سے لوگ وہاں پر پوری دنیا میں، چائنا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، ٹرکی میں، دیگر کنٹریز میں، جرمنی میں، بیلجیم میں جس طرح سے کووڈ کا ایفیکٹ تھا، اس طرح سے الحمدللہ پاکستان میں وہ امپیکٹ نہیں تھا. اس طرح سے لوگ اس وائرس کی وجہ سے افیکٹڈ نہیں تھے. اس طرح سے یہاں پر الحمدللہ ڈیتھس نہیں ہوئیں، اس طرح سے لوگوں کو پریشانیاں نہیں ہوئیں. بہرحال یہ جو دوسری ویو ہے، یہ دوسری ویو بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اتنی زیادہ ڈینجرس ہے، ڈاکٹرز سے جب میری بات ہو رہی تھی تو ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ایک دفعہ امیون ہو گیا اس وائرس سے، اس کو دوبارہ یہ وائرس نہیں ہوگا. بٹ ایسے بہت سارے پیشنٹس اس وقت نظر آ رہے ہیں. بہت سارے ایسے نون نیم ہیں جن کو ایک دفعہ پچھلے ویو میں ہو چکا تھا کووڈ، اینڈ اگین ان کو دوبارہ اس کے سمٹمز آئے، دوبارہ کووڈ پازیٹیو آئے. سو پلیز 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 تمام پاکستانیوں سے، تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کسی بھی طریقے سے نہ ہم اس کے کیریئر بنیں، نہ اس کو اسپریڈ کرنے کا ہم ذریعہ بنیں، نہ اپنی فیملی کے لیے لے کر جائیں گھر میں. پلیز بہت زیادہ ہم نے احتیاط کرنی ہے. ہاسپٹلز میں یا بہت سارے ہاسپٹلز ایسے جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے یہ جو وارڈز بنے ہوئے تھے اسی کو ہی بند کر دیا، یا پھر ہمارے پاس فیسلٹیز کا بہت بڑا فقدان ہے. فیسلٹیز نہیں ہیں، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، ڈاکٹرز اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں، میڈیسنس، ویکسین اس کی ہے نہیں. بٹ یہ ایک بہت ڈینجرس ویو ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسکولز کو بند کرنے کا NCOC نے فیصلہ کر لیا ہے. 25 نومبر سے تمام اسکولز 31 جنوری تک بند ہوں گے. شادی ہالز بند ہوں گے. مارکیٹس وغیرہ ان دیگر چیزوں کے لیے بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے صرف اور صرف یہ گزارش ہے کہ پلیز اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے خیال کرنے کے لیے ہم نے صرف اور صرف تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. ہم نے لوگوں سے ملنا نہیں ہے، ہم نے بہت زیادہ مجمع والی جگہ پر جمع نہیں ہونا. ہم نے لوگوں سے ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے. کچھ 6 فٹ کا فاصلہ ہے. اوبویسلی جب آپ شادیوں میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں تو آپ اس ڈسٹینس کو مینٹین نہیں کر پاتے. اور خدا نخواستہ اگر یہ وائرس ہمیں ہو جاتا ہے تو پھر یہ بڑی آگے اوبویسلی فیملی کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہوگی. پچھلے ویو میں جو ساری چیزیں تھیں، اب کی جو یہ ڈینجرس ویو آئی ہے اس میں وہ ساری چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں. لائک پچھلی سیزن میں ڈاکٹر سے جب میری پروگرام میں بات ہوتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ جی بچوں کو یہ اتنا افیکٹ نہیں کر رہا، بچے کیونکہ ان کی گروئنگ ایج ہوتی ہے. سو یہ جو وائرس ہوتا ہے یہ بچوں کو اس طرح سے افیکٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. بٹ ناؤ اب کے جو دوسرا اس کا سیزن آیا ہے، دوسرا اس کا جو ویو ہے وہ اتنا زیادہ ڈینجرس ہے، وہ اتنا زیادہ امیون ہو کر آیا ہے کہ وہ بچوں کے لیے بھی خطرناک ہے، وہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی خطرناک ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے. مطلب کسی بھی طرح کے اس نے اب جو ہم ڈفرینس کر لیتے تھے کہ جی بچوں کو نہیں افیکٹ کرے گا یا ایک سرٹن ایج ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا، بوڑھوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے. تو اب یہ تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اسپیشلی جو لوگ آلریڈی کسی بیماریوں میں مبتلا ہوں، خدا نخواستہ ہارٹ پیشنٹ ہیں یا شوگر پیشنٹ ہیں یا کوئی بھی ان کو کوئی اور عارضہ لاحق ہے،
ان لوگوں کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے. اینڈ دین پھر وہ تمام لوگ جو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خیریت سے ہیں, ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, ان کے لیے بھی ایٹ لیسٹ بہرحال یہ ڈینجرس ہے. سو کرنا صرف اور صرف یہ ہے کہ مزید جو ہم نے پچھلے عرصے میں پابندیاں لگائی تھی, ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ اب ہم اتنے, اور ہم پاکستانیوں کا یہ ایک مسئلہ بھی ہے, میرا بھی ہے اوبویسلی, ہم تمام لوگوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب تھوڑا سا ہم کسی چیز کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس سے ڈرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ابھی یہ سچویشن آئی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کورونا کو سیریس لینا ہی چھوڑ دیا ہے. بہت ساری جگہوں پر بیٹھ کے جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈینگی بھی آیا تھا, یہ والا وہ بھی آیا تھا, چکن گنیا بھی آیا تھا, یہ بھی ہوا تھا, وہ بھی ہوا تھا, آتا ہے چلا جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو لوگوں کی سیریسنس کا یہ عالم ہے. بٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی, کیونکہ ہم جب آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچا رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بہت سارے ایسے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ان سے کانٹیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے, کس اذیت میں ہے. سو میں اپنی طرف سے آپ تمام لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے آپ کو اس اذیت سے دور رکھیے. اپنے آپ کو ہم نے تھوڑا سا صرف احتیاط کرنا ہے. ہم نے اپنی لائف کی روٹین کو, جو ہم نے یہ 2020 کا آلموسٹ پورا سال گزارا ہے, کچھ مزید منتھس اس امید کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ کہ کچھ مزید منتھ ہم احتیاط کر لیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے پچھلے سیزن میں تمام بڑے بڑے ممالک نے, تمام ترقی یافتہ ممالک نے پاکستان کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان اپنی اسٹریٹجی کو لے کر چلا ہے اس وائرس کو روکنے کے لیے, اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. سو اس میں بہت بڑا کردار جب حکومت کا ہوتا ہے, تو پھر بہت بڑا کردار عوام ادا کرتے ہیں ان چیزوں پر عمل کر کے جو گائیڈ لائنس ہمیں گورنمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہوں. سو اس وقت اگین ایک بار پھر ہم پر تھوڑا کڑا وقت ہے. ہمیں احتیاط کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے, اپنی فیملیز کو بچانا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اوبویسلی ہم دوسروں کو بھی بچا رہے ہوں گے. تو معیشت پر اوبویسلی جب چیزیں بند ہوں گی, کاروبار بند ہوں گے, مارکیٹس اس طرح سے نہیں کھلیں گی, یا شاپنگ اس طرح سے نہیں ہوگی, بچوں کے تعلیمی اخراجات بہت زیادہ ہوں گے, تعلیم کا خرچ بہت زیادہ ہوگا. بٹ ہم تھوڑا سا اگر احتیاط کر لیں گے تو اپنا اور اپنے لوگوں کی ہم جان بچا سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں. ہم بہت ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گے تو ہم اسے آگے چل کر ان ساری چیزوں کو فردر ہم کر سکیں گے. تو آپ لوگوں سے صرف اور صرف اس چھوٹی سی ریکویسٹ کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو ختم کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا سیریس لیجیے. بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کووڈ-19 کو سیریس لیں. وہ ساری چیزیں جو ہم پچھلے ایک سال سے, پچھلے 6-8 مہینے ہم نے بہت سخت پابندیوں کے ساتھ, اینڈ دین اس کے بعد کچھ وہ کیا تھا, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی صورت میں کچھ تھوڑی پابندیوں کے ساتھ جس طرح سے ہم نے وقت گزارا ہے, تھوڑا سا اگر ہم اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے ملک کو, اس کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم اس چیز کو اور ٹائم دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمارے لیے بہتری ہوگی. اینڈ پھر کچھ ایسی آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ اب اس کی ویکسین بھی انشاءاللہ جلد مارکیٹ میں آ جائے گی. انشاءاللہ پاکستان میں بھی امید ہے, اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ پاکستان میں بھی آ جائے. لیکن اس وقت تک ہمیں احتیاط کرنا ہے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. کرن ناز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اگر آپ چاہیں تو اس کو پلیز لائک بھی کیا کریں, اس کو شیئر بھی کیا کریں, تاکہ یہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ مزید سے مزید لوگوں تک, اگر آپ کو یہ بات پسند آتی ہے تو ضرور مزید سے مزید لوگوں تک یہ پہنچنا چاہیے. تھینک یو ونس اگین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.